21 رمضان المبارک یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، ابن ملجم بدبخت نے کس عورت کے کہنے پر اور کس عورت کی محبت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ جاننے، دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ابن ملجم نے کس کی محبت میں ہمارے خلیفہ چہرم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ناظرین، ابن ملجم کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے علاوہ شہید کر سکے۔ اس بدبخت نے، جیسے ابو لولو فیروز بدبخت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا، اور اسی طریقے سے ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم بدبخت نے نماز کی ہی حالت میں شہید کیا۔ بہرحال ناظرین، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 656 میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے، تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بڑھ گئی، اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ خلافت انبیاء کا بھی آغاز ہوا۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 656 میں قتل سے ہوا، جو علی بن ابی طالب کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ 657 میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ نوبت علی بن ابی طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی 658 میں جنگ نہروان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج نے انہیں کچل ڈالا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے 2 خارجی برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے 3 بڑی اسلامی شخصیتوں علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور گورنر مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا، اور اپنے وقت کی ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان 3 شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے اصحاب نہروان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، دراصل ابن ملجم کا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا محرک نہروان کی وہ خاتون بنی جس سے اسے محبت تھی۔ اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ اس خاتون نے اس شرط پر شادی کی، حامی بھری کہ ابن ملجم بدبخت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے۔ چنانچہ کوفہ کی مسجد میں ابن ملجم بدبخت نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے ابن ملجم کو سزائے موت دے دی۔ ناظرین، وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فوری بعد پیغمبر اسلام کی جانشینی پر امت مسلمہ میں پیدا ہونے والے تنازع میں ثانیہ کی جڑیں تلاش کی جا سکتی ہیں، جہاں اجتماع نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر بیعت کر لی۔ ناظرین، اہل سنت مسلمان یہ مانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے جانشین کو فائز نہیں کیا، جبکہ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ غدیر خم کے مقام پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے حکم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب نامزد کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو نامزد کر دیا، جن کو 644 میں قتل یعنی شہید کر دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے موزوں سمجھے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شورا نے ایک مخصوص انتخابی عمل سے نیا خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 656 میں شہید یعنی قتل کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پہلے فتنے کا ہم زمان ہے، اگرچہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے 5ویں دن چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہو گئے تھے، لیکن اپنے اقتدار کے دوران میں ان کو مخالفت حزب اختلاف کا سامنا بھی رہا۔ ایک طرف عائشہ زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما نے مکہ میں ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام نے بطور نئے خلیفہ کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، خانہ جنگی شروع ہوئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مقابل افراد کا صرف ایک ہی اعتراض تھا کہ قتل عثمان یعنی قصاص لیا جائے۔ کیوں؟
نہیں لیا جا رہا۔ 656 میں پہلی خالہ جنگی ثانیہ جمل میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی۔ مخالفت میں زوجہ محمد حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیر کمان صحابہ تھے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف 657 میں صفین کی لڑائی لڑی۔ یہ جنگ ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی جس کے تحت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو الگ حکومت بنانے کا موقع بھی ملا۔ جنگ صفین کے بعد ناظرین جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک گروہ نے جنگ بندی سے انکار کیا۔ اس گروہ کو بعد میں خارجی کہا گیا۔ انہوں نے دینی معاملات میں انسانی فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ 658 میں انہوں نے بیعت کے خلاف ورزی کی اور بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو مسلمان ان کا ساتھ نہ دے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کی جنگ میں انہیں شکست دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران میں خوارج کا قتل سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے دوران میں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پکے حمایتی تھے۔ ناظرین ابن ملجم نے دو اور افراد برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر التمیمی کے ساتھ مکہ میں ملاقات کی اور عمرے کے بعد طویل بحث کی۔ انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالات زار کا سبب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ہیں جو ان کے خیال میں معاذ اللہ غلطی پر تھے۔ انہوں نے تینوں کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی تاکہ نہروان پر اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے مطلوبہ تاریخ پر اتفاق کیا اور اپنے ہدف چن لیے۔ اس بارے میں ناظرین دو مختلف روایات پائی جاتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل ان کو اپنے انجام کا علم ہو چکا تھا۔ یہ پیشگی علم یا تو انہوں نے خود کسی طور پر دیکھ لی تھی یا پھر انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتایا تھا۔ متعدد روایات کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے بہتا خون ان کی داڑھی مبارک کو رنگ رہا تھا جو انہیں یا تو خود علم ہوا یا پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک اور روایت کے مطابق قدمہ میں سب سے برا شخص وہ تھا جس نے پیغمبر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا اور موجودہ انسانوں میں سب سے برا وہ ہوگا جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا۔ قتل کی رات ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تھا کہ ان کا وقت آن پہنچا ہے اور بعد میں ان کی بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ ناظرین آخر میں آپ کو اس کے کچھ حوالہ جات بتاتا چلوں جہاں سے یہ باتیں میں نے کوٹ کی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام سیکنڈ برل آن لائن ایڈیشن، اس کے علاوہ مارٹن ہنٹس۔ ناظرین اس کے علاوہ یہ باتیں جو میں نے نقل کی ہیں اس کے حوالہ جات بھی مزید آپ کو بتاتا چلوں۔ مجموعہ الفتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور وفیات الاعیان ابن خلقان، تاریخ بغداد الخطیب البغدادی، اخذ شدہ بتاریخ 24/5/2016۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی زندگی کے متعلق پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔